بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزنس سائنس آفیشیل سے میں آفتاب سلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں انتہائی دکھ اور تکلیف کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کر رہا ہوں کہ مسجد نبوی ریاض الجنہ کے اندر ایک چھاپا پڑا ہے۔ وہاں کے جو شفتے ہیں انہوں نے اور گورنمنٹ نے ایک چھاپا مارا ہے، اور بہت سارے ایسے مسلمان احباب ہیں جن میں پاکستانی بھی سر فہرست ہیں جو پکڑے گئے ہیں فیک پرمٹ پر۔ فیک پرمٹ سے مراد یہ ہے کہ ریاض الجنہ کے اندر داخلے کے لیے جو لوگ عمرہ کرتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، مدینہ کی اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی نصیب فرمائے، اور جو لوگ جا چکے ہیں آلریڈی ان کو پتہ ہے کہ ریاض الجنہ کا مقام کہاں پر ہے، اور ریاض الجنہ داخلے کے لیے آپ کو ایک پرمٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ پرمٹ پہلے ایک منتھ مہینے کے لیے تھا، اور اب یہ پرمٹ ایک سال کے لیے ہو گیا ہے کہ آپ سال میں ایک دفعہ جو ہے وہ ریاض الجنہ کے اندر جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ریاض الجنہ کے اندر جا کے نوافل بھی ادا نہیں کر سکتے اور وہاں پہ بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ ریاض الجنہ بیسیکلی ایک وہ جنت کا وہ ٹکڑا ہے جس کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسجد نبوی سے لے کے میرے گھر تک کا جو حصہ ہے، جو ٹکڑا ہے، وہ ریاض الجنہ ہے، یعنی کہ یہ ایک جنت کا حصہ ہے۔ تو ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے جو مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں عمرے کی حاجت لیے یا حج کے لیے وہاں پہ حاضر ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ریاض الجنہ کے اندر لازمی داخل ہو اور وہ وہاں پہ چند نوافل یا کوئی ایک نماز بھی ادا کر سکے، تاکہ اس کو بھی جنت میں نماز ادا کرنے کا یا جنت میں جانے کا شرف حاصل ہو سکے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا ایمانی کامل ہے اور ایمان پختہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے ارشاد جو ہیں وہ حتمی ہیں، اور اس کے اوپر کسی قسم کی بھی کوئی حجت بقایا نہیں ہے۔ اس وقت بہت سارے مسلمان پاکستانی جن میں سر فہرست ہیں جو ریاض الجنہ کے اندر داخلے کی غرض سے، جو ایک دفعہ تو داخل ہو جاتے ہیں لیکن دوبارہ داخل ہونے کی غرض سے انہوں نے فیک پرمٹ بنائے۔ ایک پی ڈی ایف یا ورڈ کے اندر جو نسخ ایپ ہوتی ہے اس سے آپ نے پرمٹ لینا ہوتا ہے، تو انہوں نے فیک جو ہے پی ڈی ایف کے اندر پرمٹ بنوا لی اور کہا کہ ہم پڑھے لکھے نہیں، ہمیں بنانا نہیں آتا، ہم نے باہر سے بنوایا۔ اور مسجد نبوی کے اندر بہت سارے لڑکے جوان ایسے موجود ہیں جو مسجد کے نبوی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں جی، ہم آپ کو پرمٹ بنا دیتے ہیں، اور سائڈ پہ لے جا کے چند ریال کی غرض سے، چند ریال کے عوض سے وہ جو ہے ان کو ایک فیک اور بے ایمانی کے ساتھ طریقے سے ٹیمپرڈ ورک جو ہے وہ پرمٹ بنا کے دے دیتے ہیں، اور وہ لائنوں میں لگ کے اور وہ ریاض الجنہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے جوان جو جان بوجھ کے بھی ایسے حرکتیں کرتے ہیں۔ میں خود کچھ عرصہ پہلے مسجد نبوی اور خانہ کعبہ اور مکہ اور سعودیہ سے عمرے کیا، گھر سے گیا تھا اور عمرے کی ادائیگی الحمدللہ کر کے واپس لوٹا تھا۔ تو میں جب وہاں پہ گیا تو مجھے بہت سارے پاکستانی اور ایسے بزرگ ملے جو پڑھے لکھے نہیں تھے، جن کو اپائنٹمنٹ لینا نہیں آتا تھا، جن کو پرمٹ لینا نہیں آتا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں پرمٹ لے دیں۔ تو میں نے ان لوگوں کے انہی کے موبائل کے اوپر ان لوگوں کو نسخ ایپ کے تھرو پرمٹ لے کے دیے۔ اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو پیسہ کو آفر کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے مجھے ایسے حاجت سے اور ایسے رزق سے دور رکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں بیٹھ کر جو ہے وہ کرپشن اور بے ایمانی کو سوچے۔ ہمارے شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ ذرا سوچئے کہ ہم اس قوم کے باشندے ہیں کہ جس کے شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال جیسے گزرے۔ اس قوم کو، اس امت کو دو قومی نظریہ پر بنایا، جس میں پہلا نظریہ اسلام تھا۔ ہم اسلام کے پیروکار تھے، ہم اسلام کے رکھوالے تھے، ہم اسلام کے لیے جان دینے والے تھے۔ ہم تو وہ مسلمان تھے جس کے بارے میں اقبال نے نوجوانوں کو فولاد قرار دیا اور فرمایا کہ اس پاکستان کے نوجوانوں کو کسی تلوار کی ضرورت نہیں ہے، کسی آسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لڑنا چاہے تو ان کا بازو کافی ہے، یہ دنیا کفر سے لڑ سکتے ہیں، یہ لوگوں کو جو لوگ ظلمت کر رہے ہیں، ظلمت کے لیے اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، جو حق کے لیے اٹھ سکتے ہیں، یہ وہ نوجوان ہیں۔ آج سوچئے وہی نوجوان جو کسی وقت کے فولاد کی مانند، جس کے اندر غیرت ایمانی کا جذبہ اتنا تھا کہ وہ ایک دہر سے چلتا تھا، ایک نگر سے چلتا تھا اور پوری امت مسلمہ کے خلافتوں کی خلافتیں اور ملکوں کے ملک فتح کرتا چلتا تھا۔ آپ خلافت عثمانیہ کا حال دیکھیے، خلافت عثمانیہ میں عثمان نے کس طریقے سے مسلمان امت کی جو ہے وہ عزت رکھی اور کس طریقے اسلام سے پھیلایا۔ آج وہی مسلمان اتنی کم صرفی، میں تو کہوں گا کہ اتنی بغیرتی، رزق کے لیے آپ نے چند پیسوں کے عوض جو ہے وہ پرمٹ بیچے اور ریاض الجنہ کے پرمٹ بیچے۔ میں مانتا ہوں
ریاض الجنہ میں جانا بہت ضروری ہے، وہاں پہ ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ وہ ریاض الجنہ میں جائے، لیکن آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ اقدس کے اندر دھوکے کے ساتھ جائیں گے؟ آپ نے جب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول نے ایک موقع فراہم کروا دیا کہ آپ ریاض الجنہ کے اندر ہو آئیں، وہاں پہ رہیں، وہاں پہ چند وقت کچھ وقت گزاریں، کچھ ٹائم گزاریں، نوافل ادا کریں، اس کے بعد آپ آ جائیں، اپنی حاجت کے لیے دعائیں مانگیں، گڑ گڑائیں، روئیں، لیکن آپ دھوکہ نہ کریں، دوبارہ نہ جائیں، زیادتی نہ کریں، نہ خود کے ساتھ نہ لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ اس طریقے سے آپ لوگوں کا حق کھاتے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ صرف آپ ہی حاصل کریں اور کسی کو کچھ حاصل نہ۔ میں مکہ مکرمہ کے اندر حج اسود کا بوسہ لینے کے لیے گیا، مجھے ایک دفعہ بڑی تکلیف ہوئی، میں نہ لے سکا، میں دوسری دفعہ گیا، میں تیسری دفعہ گیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حج اسود کا بوسہ جو ہے وہ نصیب فرما دیا، لیکن جو پہلی دو اٹیمپٹ میں نے کی، اس اٹیمپٹ میں نے کسی مسلمان کو دھکا نہیں دیا، لیکن جب میں ہوٹل میں آیا تو میں نے دیکھا ایک شخص کہہ رہا میں تو 3 واری بوسہ لیتا ہے، دوسرا کہہ رہا میں نے 4 واری بوسہ لیتا ہے، دوسرا کہہ رہا میں 2 واری بوسہ لیتا ہے۔ آپ ایسے بوسے کو کیا کریں گے جب آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اگر آپ حج اسود کو چوم نہ سکیں تو آپ بس اس کا استلام کر لیں، صرف استلام کرنے سے، استلام ہوتا ہے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے اور اس کو چوم لینا، آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ لگائیں، آپ جسم کے ساتھ لگائیں، یہ اسی کے مانند ہے کہ جیسے آپ نے حج اسود کا بوسہ لے لیا تو پھر کیا دقت ہے؟ آپ کیوں کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دیتے ہیں؟ آپ کیوں کسی کا حق کھاتے ہیں؟ آپ کیوں اس ظلم کا حصہ بن رہے ہیں؟ جو ظلم جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، جس کی معافی ہی شاید خدا کے گھر میں نہ ہو۔ آپ کیوں گوارا کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا؟ عبادت کی بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، عبادت کی بھی کچھ طریقہ ہوتا ہے، کچھ طرز ہوتے ہیں۔ عبادت کا وہی طریقہ ہے جو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی، ہمیں صرف اس طریقے کو فالو کرنا ہے، ہمیں قرآن کو فالو کرنا ہے، ہمیں سنہ کو فالو کرنا ہے، ہمیں حدیث مبارکہ کو فالو کرنا ہے، ہمیں ان بدعتوں کی طرف نہیں جانا، ہمیں اس ظلم کی طرف نہیں جانا جس سے کوئی دوسرا مسلمان بھائی اذیت کا باعث بنتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر تم کسی شخص کی بدگیری کر رہے ہو کسی مسلمان بھائی کی، وہ ایسا ہی ہے جیسے تم نے مردار کا گوشت کھایا۔ تو ہم دیکھیں تو صحیح، اپنی طرف نظر تو کریں، اپنا سیلف انالیسس تو کریں، خود احتسابی تو کریں، ہم دیکھیں گے، ہمیں نظر آئے گا کہ ہم لوگوں کا حق تلفی کر رہے ہیں۔ غیبت تو دور کی بات، ہماری رسوئی کے اندر، ہمارے باورچی خانوں کے اندر جہاں پہ ہم بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ڈائننگ کے اندر ہم دوسرے مسلمانوں کی غیبتیں کر رہے ہیں، ہم سوچ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ہم حسد کر رہے ہیں، ہم دوسرے کا حق مار رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر، کعبہ کے اندر، حرم پاک کی حدود کے اندر بہت سارے مسلمان ایسے پکڑے گئے، پاکستانی ایسے پکڑے گئے جو گداگری کر رہے تھے، پاکستان سے وہ عمرے کے ویزے پہ جاتے اور وہاں پہ مانگنا شروع کرتے تھے۔ ارے بھائی، کہندے مولا دیندا ہے، مولا دیتا ہے، اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، اور آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے اور مانگ رہے ہیں، بالکل ہٹے کٹے، جن کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام نعمتوں سے نواز رکھا ہے، وہ محنت مزدوری نہیں کرتے اور جا کے وہاں مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر، حرم پاک کی حدود کے اندر ہاتھ پھیلاتے ہیں اور گداگری کرتے ہیں۔ وہ گداگری جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، منع فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ادھار مانگنے سے منع فرما دیا، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم چند ٹکوں کے لیے، چند ریالوں کے لیے اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، اپنی غیرت بیچ رہے ہیں، اپنی قوم کا سر شرم سے جھکا رہے ہیں۔ ارے حبیب جاذب کا ایک شعر ہے کہ وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں، یہ تیرے جسم اور تیری روح سے عبارت ہے۔ ہم اپنے وطن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے گرین پاسپورٹ کی عزت کی رکھوالی کرنے کی بجائے اس کو ہم کچرے کے ڈبے میں پھینکنے کے در پہ تلے ہمیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ عمرے پہ مت جائیں، اگر آپ وہاں پہ جا کے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، اگر آپ وہاں پہ جا کے اپنے ملک کی غیرت کو بلند نہیں کر سکتے، آپ ملک کی عزت اور توقیر نہیں کر سکتے، ملک کی توقیر سلامت نہیں رکھ سکتے، تو آپ مت جائیے، آپ ملک سے باہر مت جائیے۔
بہتر تو یہ ہے کہ اچھا پھر آپ یہاں پہ ڈوب کے مر جائیے، لیکن ملک کے ساتھ غداری مت کیجیے، ملک کی سالمیت پہ پہرا دیجیے، ایمانی غیرت پہ پہرا دیجیے۔ جو طریقہ، جو طرز، جو سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، جو طرز ہمیں دیا ہے، جو نصیحتیں جو قرآن نے ہمیں دی ہیں، جو حدیث مبارکہ کو قرآن نے ہمیں دی ہیں، ان کو فالو کیجیے۔ اگر نہیں کر سکتے، اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم رسوا تو نہ کیجیے، دین اسلام کو رسوا تو نہ کیجیے، کسی کا حق تو نہ کھائیے، یہ ظلم تو نہ کیجیے۔ ایک پاکستانی عورت جو ایک سال میں پتہ نہیں کتنی دفعہ، میں تعداد نہیں بتا سکتا، شاید 90 ہے یا اس سے بھی کم، کچھ کم و پیش کی تعداد میں، عمرے کے ویزے لگوا کر ایک سال کے اندر مدینہ اور سعودیہ میں گئی اور وہاں پہ گداگری کرتی رہی اور پیسے کماتی رہی، مانگتی رہی، بھیک مانگتی رہی۔ وہ گرفتار ہوئی، جب اس کی سٹوری پتہ لگی تو پتہ لگا یہ وہاں پہ جا کے گداگری کرتی ہے۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سی غیرت ہے؟ کیا ہم منافق نہیں ہو چکے؟ کیا ہم اسلام کو بیچنے پہ نہیں تلے ہوئے؟ یہ کیسی تہذیب ہے جو ہمارے ملک کے اندر، ہمارے ملک کے نوجوانوں کے اندر بھری جا رہی؟ کہاں گیا وہ شاعر مشرق کا بخار؟ ارے برسر اقتدار لوگ تو ہمارے اوپر ظلم ڈھانے پہ تلے تو ہوئے ہیں، تو ہم خود کون سا اپنے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ ہم کو خود کون سا اپنے ساتھ رحم کر رہے ہیں؟ ہم اس حد تک گر چکے۔ ایک بڑا مشہور قول ہے کہ بات تو سچ ہے، بات ہے رسوائی کی۔ عزیزہ نے من، ایسی رسوائی، ایسی رسوائی جس میں ہمیں اپنے ایمان کا بھی پہرے دار نہیں ہو سکے، جس میں ہم اپنے حضور آقا دو جہان رحمت للعالمین کی دی ہوئی تعلیمات کو فالو نہیں کر سکے، جس میں ہم ذرا سا بھی اپنے ایمان کا جذبہ نہیں پیدا کر سکے، ہم نے اس رسوائی کو گلے لگا لیا۔ بتائیں تو صحیح مجھے، ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں؟ ہماری پگڈنڈی، ہم کس پگڈنڈی پر ہیں؟ ہم نے کون سی پٹڑی پکڑی ہوئی؟ ذرا سوچے تو صحیح۔ شاید میں اور میرے ساتھ بہت سارے احباب ایسے ہوں گے جو غیرت کا وہ مظاہرہ تو نہیں کر پا رہے، ملک کے ساتھ وفا کا وہ مظاہرہ تو نہیں کر پا رہے، جو کرنا چاہیے وہ حق تو نہیں ادا کر پا رہے جو کرنا چاہیے، لیکن کم از کم ملک کے اندر آپ رہ کر یا ملک سے باہر جا کر کم ملک کی تقدیر کے لیے، ملک کی عزت کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے کچھ تو کردار ادا کریں۔ اور اگر کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے تو خاموشی رہ، کم سے کم وہ کام تو نہ کریں جس سے ملک کی سالمی اور توقیر اور ملک کی عزت اور ملک کا وقار نیچے جاتا ہو، جس میں آپ بھکاری بنتے ہو۔ وہ کون شخص تھا، میں تو نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا، جس نے کہا تھا کہ بیگر کانٹ بی چوزرس۔ کیا ہم نے ہمیشہ بیگرز رہنا ہے؟ ہم نے بھکاری رہنا؟ ہم نے اپنی غیرت ایمانی بیچنی ہے؟ ہم نے اپنا دین بیچنا ہے، اپنی غیرت بیچنی ہے؟ عزیزان من، میرے پاس الفاظ شاید موجود نہیں، لیکن میرے جذبات اس وقت انتہائی گرم اور سخت ہیں۔ میں آپ تمام احباب کو کہتا ہوں، غیرت مت بیچیے، ایمان مت بیچیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بڑا پیارا دین ہے، یہ بڑا پیارا دین ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں بائے برتھ یہ دین مل گیا، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں بائے برتھ یہ چیزیں ملی ہیں، ہمیں ایمان بائے برتھ ملا ہے، ہمیں جنت کے رستے بائے برتھ ملے ہیں۔ نہیں تو اس قسمہ پرسی کے دور کے اندر، اس ذلت اور جہالت کے دور کے اندر آپ کیسے حق کی تلاش کرتے؟ آپ کیسے کلمہ گو بنتے؟ سوچئے تو صحیح، اگر آپ کی پیدائش کسی ہندو خاندان میں ہو جاتی، کسی عیسائی خاندان میں ہو جاتی، اور اسلام کے اندر جہاں پہ فرقہ پرستی کا دور دورہ ہے، وہاں پہ آپ حق اور سچ کیسے تلاش کرتے؟ آج تو آپ خوش قسمت ہیں، آج تو خدا کی ہزاروں کروڑوں رحمتیں ہیں آپ کے اوپر، ہم پہ اور مجھ پر، کہ ہم کم از کم کلمہ گو تو ہیں، ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گردان تو آتی ہے، ہماری زبانوں پہ کلمہ حق تو بلند ہوتا ہے، چاہے ہمارے اعمال اس کی عکاسی نہیں کرتے، لیکن ہم حق اور باطل سے فرق تو جانتے ہیں، تھوڑا سا تو علم ہے۔
کچھ تو حاصل ہے. Something is better than nothing. کچھ تو حاصل ہے, کچھ تو حاصل. تو عزیزان من جو حاصل ہے اس کی قدر کیجیے. نہ رسوا کیجیے اپنے آپ کو, نہ رسوا کیجیے اپنی قوم کو. یہ ملک بڑا پیارا ملک ہے. ایک مفکر نے, ایک مفسر نے بڑی پیارے لفظ کہے, انہوں نے کہا یہ وہ ملک ہے جس کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوائیں آتی. یہ پاکستان وہ سرزمین ہے. آپ پاکستان کو رسوا کرنے پہ تلے, اس جنم بھومی پہ کو رسوا کرنے پہ تلے. آپ باہر جائیں, میں بہت سارے ممالک ملک گھوم کے آیا ہوں, آپ باہر جائیں وہاں پہ شراب عام ہے, زنا خوری عام ہے. جب آپ باہر جاتے ہیں تب آپ کو احساس ہوتا ہے, بہت سارے مسلمان جو ایمان کا جذبہ رکھنے والے ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارا ملک کتنا بہتر. آج بھی یہ قلعہ اسلام ہے, لیکن آپ قلعہ اسلام کو ایک بکھاری ملک بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. ہماری پہچان اسلام کے ساتھ تھی, ہماری پہچان کلمہ کے ساتھ تھی, لا الہ الا اللہ کے ساتھ تھی, تو ہم اپنی پہچان کو کہاں لے کے چلے گئے؟ گداگری میں, بھیک مانگنے میں, حضور کے ساتھ دھوکہ کرنے والوں میں. ڈوب مریے میں اور آپ جو اس رستے پہ گامزن ہے. ہمیں تو قرآن پاک نے ہدایت دی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں تو سیدھا راستہ تلاش کرنا تھا, ہمیں تو شامل ہونا تھا انعمت علیہم, اور ان لوگوں میں جن پہ اللہ نے اپنا ایمان, اپنی نعمتیں کی, جن پہ اللہ نے انعام کیا. پر ہم کہاں چل پڑے؟ ہم نے کون سا راستہ اختیار کر لیا؟ خدارا میں دعائی کرتا ہوں, آپ سے التجا کرتا ہوں, ایسی گداگری نہ کیجیے, اتنا ظلم نہ کیجیے کہ اس کا واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو. ہم وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا بھی کمانے ہیں, آخرت بھی کمانے, حق کے ساتھ بھی چلنا ہے اور باطل کو جھٹلانا رکھنا. خدارا حق جو نظر آتا ہے کتنا موجود ہے, جو جن کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے, یہ ذلت اور رسوائی کے راستے ہیں, ان کو تو رد کیجیے, اس راستے پہ تو مت جائیے. میرے پاس کہنے کے لیے اور کچھ الفاظ نہیں, صرف التجا ہے. میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ ملک کی سالمیت مت بیچیے, آپ ایمانی غیرت مت بیچیے, حق کے ساتھ کھڑے, حق کے راستے تلاش کیجیے, حق کی منزل تلاش کیجیے. بزنس لائن سے آفتاب سے سائننگ آف.